السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شعب ابو طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کے جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دیں۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر مرتے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ آپ وہ کلمہ کہہ دیتے، لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے جب تک اللہ مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ سیدنا عباس نے جو اس وقت تک کافر تھے کان لگا کر سنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں۔ اس بنا پر ابو طالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے، لیکن یہ بخاری کی روایت عموماً صحیح مانی جاتی ہے، اس لیے محدثین زیادہ تر ان کے کفر ہی کے قائل ہیں۔ لیکن محدثانہ حیثیت سے بخاری کی روایت چندہ قابل حجت ہی کہ آخر راوی مسیح جب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابو طالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اسی بنا پر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ روایت مرسل ہے۔ ابن اسحاق کے سلسلہ روایت میں عباس ابن عبداللہ ابن معبد اور عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ دونوں ثقہ ہیں، لیکن بیچ کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا ہے۔ اس بنا پر دونوں روایتوں کے درجہ استناد میں چندہ فرق نہیں۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانثاریاں کی اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جانثاریاں سب ضائع جائیں گی؟ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے تجھ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے دعا نہیں مانگتا کہ مجھ کو اچھا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانیں تو وہ بھی آپ کا کہنا مانیں۔ ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا انتقال ابو طالب سے پہلے ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں اٹھ گئے۔ صحابہ کرام خود اپنی حالت میں مبتلا تھے۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے
اور خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی سال غم فرمایا کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رمضان 10 نبوی میں وفات کی۔ ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ مقام حجون میں دفن کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ابو طالب اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جا رہے تھے۔ ایک شکی نے آ کر فرق مبارک پر خاک ڈال دی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان پدر صلی اللہ علیہ وسلم رو نہیں، خدا تیرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لے گا۔ اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور ارباب اثر رہتے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد، یلیل، مسعود، حبیب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا کہ اگر خدا نے تجھ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ کیا خدا کو تیرے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا کہ وہ بہرحال تجھ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچا ہے تو تجھ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ یہ مجمع 2 رویہ صف باندھ کر کھڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تاہم کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلنے لگتے تو پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں انگور کی ٹٹھیوں میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ ابن ربیعہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ، جس کا نام اداس تھا، انگور کا خوشہ ایک کشتی میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید ابن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز نخلا میں قیام کیا، پھر ہرا میں تشریف لائے اور مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو گو دشمن ہوتا، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مطعم نے یہ درخواست منظور کی، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ مطعم اونٹ پر سوار ساتھ تھا۔ حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی
اور دولت خانہ کو واپس گئے۔ متم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سایہ میں لائے۔ متم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی۔ حضرت حسان جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، انہوں نے مرثیہ لکھا۔ زرقانی نے یہ مرثیہ بدر میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ متم کا یہ کام بے شبہ مدح کا مستحق ہے، لیکن آج کل کے مسلمان حضرت حسان اور زرقانی سے زیادہ شیفتہ اسلام ہے، اس لیے معلوم نہیں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل آج بھی پسند کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔